بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہم انشاءاللہ العزیز کچھ اردو فتاویٰ کے تعارف پڑھیں گے تاکہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اردو فتاویٰ کون سا کتنا قابل اعتبار ہے اور کتنا قابل اعتماد ہے اور کتنا جستجوئی کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے آپ کے مسائل اور ان کا حل، یہ کتاب ہے اور اس کا پہلے تعارف دیکھیں گے۔ دیکھیں، آپ کے مسائل اور ان کا حل، یہ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کی تصنیف ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل، تقوی اور فضل و کمال، جامعیت و مرکزیت سے نوازا تھا۔ آپ جہاں اکابر کی نظروں میں قابل اعتماد اور اصاغر کے لیے لائق اور ہم اثر میں ممتاز تھے، وہیں ملکی و ملی اصلاحی اور فقہی مسائل کے متعلق آپ کے قلم حقیقت رقم سے نکلے ہوئے سینکڑوں مقالات اور مضامین، فتاویٰ اور کتابیں ملک و ملت اور دین شرعیت کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہیں۔ آپ کی فتاویٰ نویسی کا جو آغاز ہوا ہے 5 مئی 1978 کو اخبار جھنگ کراچی میں اسلامی صفحہ پر فتاویٰ نویسی کا آغاز فرمایا، جس کی تقریب یہ ہوئی کہ مئی 1978 میں جناب میر شکیل الرحمن صاحب نے جھنگ اخبار کا اسلامی صفحہ اقرا جاری کیا، تو ان کے اصرار اور حضرت مفتی ولی حسن صاحب اور حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن کی تاکید و فرمائش پر اس سے منسلک ہوئے اور دیگر مضامین کے علاوہ آپ کے مسائل اور ان کے حل کا مستقل سلسلہ شروع کیا، جس کے ذریعے بلا مبالغہ ہزاروں سوالات کے جوابات کچھ اخبارات کے ذریعے اور کچھ نجی طور پر لکھنے کی نوبت آئی۔ یہ ایک سلسلہ تھا آپ کے مسائل اور ان کے حل کی ابتدا کا۔ اور پھر کتاب کی جو ترتیب تھی، دیکھیں کتاب کی ترتیب تو فقہی ابواب پر رکھی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے جب کہ یہ مجموعہ پہلی دفعہ اخباری صفحات سے تلاش کر کے کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا تھا، تو حتی الامکان فقہی ترتیب قائم رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن دوسری جانب سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے مختلف جلدوں میں ایک باب سے متعلق مسائل درج کیے گئے۔ اس لیے جو نسخہ حضرت شہید اسلام کی حیات میں تیار ہوا، اس میں ایک ہی باب سے متعلقہ مسائل بالترتیب پہلی جلد، دوسری، تیسری جلدوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح 10ویں جلد میں بھی ہیں، مگر اب جب کہ کتاب کی جدید ترتیب اور تخریج کا کام ہو چکا ہے، تو تکرار ختم کر دیا گیا اور ان مسائل کا بھی اضافہ کر دیا گیا جو کتاب شائع ہونے کے بعد آپ کے قلم سے معرض وجود میں آئے تھے، اور ہمارے زیر مطالعہ چونکہ قدیم نسخہ تھا شروع میں، تو اس لیے کتاب کا تعارف بھی اسی کے مطابق بعض نے پیش کیا۔ البتہ آخر میں بعض لوگوں نے جدید نسخے کے متعلق بھی چند باتیں بیان کی ہیں۔ دیکھیں جوابات کا انداز، پہلے تو حضرت کی خصوصیت دیکھیں کہ حضرت لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کے فتاویٰ کی خصوصیت کا کما حق ہو ادراک وہی کر سکتا ہے جو ذوق اشنا اور میدان فقہ و فتاویٰ سے وابستہ ہو۔ تاہم مجھ جیسے کوتاہ نظر اور فتویٰ کے میدان میں بہت دور تعلق رکھنے والے جو چیزیں میں نے اس میں محسوس کی ہیں، وہ میں آپ احباب کے سامنے اپنی حقارت اور اپنی کم علمی کی وجہ سے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے
جوابات کا انداز کہ حضرت کے جوابات کا انداز کیا تھا۔ چونکہ حضرت والا نے عوام کے جوابات کے لیے وہ صفحہ شروع فرمایا جنگ اخبار میں، اس لیے آپ نے عوامی سطح کی رعایت کرتے ہوئے اصلاحی اور فنی گفتگو سے آپ نے گریز کی۔ جوابات میں عام فہم اسلوب اختیار کیا تاکہ ایک عام آدمی کو بھی بات سمجھ آ جائے۔ جیسے علمی گفتگو ہوتی ہے یا علمی الفاظ اور اصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں، عام طور پر آپ نے اس کے لکھنے سے اجتناب فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک سوال میں ایک مولوی صاحب کے الفاظ نقل کر کے پوچھا گیا کیا ان کا یہ کہنا درست ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ علم پر عمل کی کوئی ضرورت نہیں؟ تو آپ نے جواب میں کیا لکھا؟ فرمایا مولوی صاحب کی بات تو صحیح ہے کہ اگر عقیدہ صحیح ہو اور عمل میں کوتاہی ہو تو کسی نہ کسی وقت نجات ہو جائے گی، اور اگر عقیدہ خراب ہو تو بخشش نہیں ہوگی، لیکن عمل کو غیر ضروری کہنا خود عقیدہ کی خرابی ہے اور قطعاً غلط ہے۔ مولوی صاحب کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہاں ایک بات دیکھیے کہ حضرت کے جوابات میں اختصار بھی ہوتا تھا۔ حضرت لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کے جواب میں اختصار بھی ہوتا تھا کہ جواب دینے میں آپ عموماً اختصار سے کام لیتے تھے۔ مثلا ایک شخص نے حضرت ابو سفیان سے متعلق دریافت کیا کہ کورس میں دینیات پڑھائی جاتی ہے، اس میں کہیں بھی صحابہ کے اس دور کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ مشرب اسلام نہیں تھے تو وہاں پر لکھا رہتا ہے کہ فلاں صحابہ، لیکن جب بات ابو سفیان کی آتی تو وہاں پر صرف ابو سفیان لکھا جاتا ہے۔ تو کیا مصنفین کی غلطی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ آپ نے اس کا جواب کیا دیا؟ دیکھیں یہ انہوں نے سوال کیا اور اس کا جواب کیا ہے؟ آپ نے جواب میں یہ لکھا یہ غلطی ہے، ان کا اس میں گرامی بھی ادب و تعظیم کے ساتھ لکھنا چاہیے، اسلام سے پہلے کی گئی غلطیاں معاف ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص، اب یہ دیکھیں مختصر جواب دے دیا، اور ایسے ہی ایک شخص نے دریافت کیا کہ بغیر مجبوری کے صرف آدھی آستین والی قمیض یا بنیان میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے مختصر اس کا جواب دیا ہے بغیر عذر کے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور بسا اوقات جواب پر اضافہ بھی آپ نے فرمایا ہے۔ دیکھیں آپ کے فتاویٰ میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ سائل کے حال اور عرف کے مناسب جواب سے زائد باتیں بھی اصلاح کی نقطہ نظر سے لکھ دیتے ہیں۔ ایک شخص نے اولاد کی نافرمانی کی مختلف صورتیں ذکر کر کے ان کے متعلق اسلامی احکام کی وضاحت طلب کی تو آپ حضرت لدھیانوی نور اللہ مرقدہ نے جواب میں جب جواب لکھا تو جواب کے لکھنے کے بعد آخر میں یہ الفاظ لکھیے، ذرا آپ بھی سنیے۔ لیکن اس میں کچھ قصور والدین کا بھی ہے، بچوں کو مغربی تعلیم و تربیت دیتے ہیں، دینی تعلیم و تربیت سے محروم رکھتے ہیں، نتیجتاً اولاد بڑے ہو کر مغربی عادات و اطوار کو اپناتی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ مغرب میں والدین کی خدمت کا کوئی تصور نہیں، اولاد جوان ہو کر خود سر ہو جاتی ہے اور والدین سے ان کا کوئی ربط نہیں رہتا۔ اب دیکھیں کیسے آپ نے آخر میں ان کی اصلاح بھی فرما دی۔ اسی طرح میراث سے متعلق آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا گیا جس میں باپ اپنی کل جائیداد ایک ہی بیٹے کے نام کر گیا، تو آپ نے نفس جواب سے متعلق وضاحت کرنے کے بعد بطور مشورہ لکھا، لیکن دیکھیے کیا الفاظ تھے بطور مشورہ کے آخر میں؟ آپ نے لکھا کہ لیکن دوسرے وارثوں کو محروم کر کے آپ کے والد صاحب ظلم و جوار کے مرتکب ہوئے، جس کی سزا وہ اپنی قبر میں بھگت رہے ہوں گے۔ اگر وہ لائق بیٹا اپنے والد صاحب کو اس عذاب سے بچانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس جائیداد سے دستبردار ہو جائے اور شرعی وارثوں کو ان کا حصہ دے دے۔ اور دوسرا دیکھیں حضرت کی ایک عادت یہ تھی کہ حضرت حسب ضرورت تفصیلات بھی فرماتے تھے جوابات کے اندر، یعنی حسب ضرورت آپ نے تفصیلی جوابات بھی لکھے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا قبر اطہر کی مٹی عرش و کعبہ سے افضل ہے؟ یہ ایک سوال کیا، کیا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی مٹی عرش و کعبہ سے افضل ہے؟ یہ سوال کیا، تو آپ نے اس کا تفصیلی اور تسلی بخش جواب دیا، تفصیلی اور تسلی بخش جواب دیا ہے۔ اسی طرح ایک سائل نے اپریل فول سے متعلق شرعی حکم دریافت کیا، تو آپ نے اس قدر تفصیل سے کام لیتے ہوئے عقل و نقل کی روشنی میں اس کی قباحت کو خوب واضح کیا، اور اس کا تعلق عام طور پر پڑھنے سے ہے۔ میں ہر ایک کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر نہیں کرتا، آپ پہلا جو ہے قبر اطہر کے متعلق والا سوال وہ عقائد میں پہلی جلد میں دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے دوسرا جو ہے یہ بھی آپ پہلی جلد کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو بعض جوابات اس قدر تفصیلی ہیں کہ ان کی حیثیت مستقل مقالہ کی ہو گئی ہے۔ مثلا مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تقریباً 150 صفحات پر مشتمل جواب لکھا حضرت نے، اور اسی طرح داڑھی کے متعلق تقریباً 11 صفحات پر آپ نے جواب لکھا ہے۔ اور دیکھیں جوابات کے حوالے کے اہتمام کے متعلق ویسے تو یہ ہے کہ حضرت کی تحریر براہ راست چونکہ عوام کی مخاطب ہوتی تھی، عوام ہی کی رعایت میں فتاوی نویسی کا سلسلہ آپ نے شروع فرمایا تھا، اور عوام کو صرف نفس جواب ہی چاہیے ہوتا ہے، اور نفس جواب سے ہی ان کو دلچسپی ہوتی ہے، اس لیے آپ نے صرف نفس جواب پر ہی اکتفا کیا، آپ نے حوالہ اور دلائل دینے کا التزام بہت کم کیا ہے۔ لیکن آپ کا اب جو نئی اشاعت ہے آپ کے مسائل اور ان کے حل کی، اس میں بحمد اللہ تخریج سے کام لیا گیا ہے۔ البتہ بعض احادیث کی تحقیق بھی کی گئی ہے، یعنی عوام الناس ناواقفیت میں بہت کچھ کہہ گزرتے ہیں جس کی شدت اور سنگینی کا ان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ مثلا ایک سائل نے اپنے دوست کا قول نقل کیا ہے کہ حدیث الحسن اور الحسین جیسے دیکھیں حدیث میں آتا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جو خطبہ جمعہ میں عموماً پڑھی جاتی ہے، کیا یہ مولویوں کی گھڑی ہوئی ہے اور یہ کہاں تک صحیح ہے؟ آپ نے احادیث کی مختلف کتابوں سے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا یہ حدیث بلا شبہ صحیح ہے، بلکہ حافظ سیوطی علیہ رحمہ نے اس کو متواترات میں شمار کیا ہے، اور آپ نے اپنے اس کے اندر جدید مسائل کے حل کو بھی سامنے رکھا ہے۔ یعنی ایک فقیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس زمانے میں جو مسئلہ پیدا ہو اس کا شرعی حکم بیان کرے اور قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اس کا حکم معلوم کرے۔ اس لیے ہر دور کے فقہی سرمایہ میں عصری مسائل کا حل بھی پیش کیا جاتا رہا۔ تو اس لیے جو آپ کے مسائل اور ان کے حل حضرت لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے کافی سارے جدید مسائل کو ذکر کیا۔ مثلا اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ ہے، انسانی خون کا کسی دوسری انسان کے جسم میں دینا ہے، اور اسی طریقے سے سائنسی تحقیقات کے لیے انسانی لاشوں کی چیر پھاڑ کرنا ہے، اور اسی طرح حصص کی خرید و فروخت اور قسطوں پر اشیاء کی خرید و فروخت، اور اسی طریقے سے انشورنس کے متعلق اور بھی آپ نے کافی سارے جدید مسائل بیان کیے ہیں۔ لیکن جو اس وقت آپ کے مسائل اور ان کے حل کا جدید نسخہ جو میں نے آپ کو کہا ہے تبویب کے ساتھ بھی سامنے آ چکا ہے۔ دیکھیں اس مجموعہ فتاوی میں جب پہلی دفعہ اشاعت عمل میں آئی تو اس وقت صرف پیش نظر تھا کہ یہ علمی ذخیرہ جو اتنے اخبارات اور رسائل میں بکھرا ہوا ہے اسے مرتب کر کے شائع کر دیا جائے، مزید تحقیق بعد میں ہوتی رہے گی۔ تو چنانچہ جب آپ کے سارے فتاوی جمع ہو گئے تو تخریج کی ضرورت محسوس کی گئی، تو آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا یحییٰ لدھیانوی اور اسی طریقے سے حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری نور اللہ مرقدہ سے یہ درخواست کی کہ آپ ان فتاوی کی تخریج، تحقیق اور تعلیق کے کام کی سرپرستی قبول فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کام کی سرپرستی قبول فرمائی اور 5 رکنی مفتیان اکرام کی کمیٹی تشکیل دی، اور انہیں تخریج کا طریقہ کار اور کام کی ترتیب سمجھائی گئی، اور نظر ثانی کی ذمہ داری خود اپنے ذمے لے لی
اسی طرح یہ جدید نسخہ مارد وجود میں تقریباً 2011 میں منظر عام پر آیا ہے، یعنی ہر جزیہ کی تخریج کی گئی، ہر حوالہ میں باب، فصل اور مطلب وغیرہ کے التزام کے ساتھ ساتھ اور طبع کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ تمام مسائل پر نظر ثانی بھی کی گئی۔ کہیں کہیں جواب میں غیر مفتہ بھی اقوال اختیار کیا گیا تو اسے تبدیل کر کے جواب میں جواب کو مفتہ بھی قول کے مطابق کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے وہ مسائل جو شائع کردہ جلدوں کے بعد اخبارات میں شائع ہوئے تھے، موضوع کے لحاظ سے اس جدید فتاوی کے اندر ان مسائل کا بھی اضافہ کیا گیا ہے جن کی ایک کثیر تعداد تھی تاکہ امت مسلمہ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکے، اور بعض جلدوں میں مسائل اپنے موضوع کے اعتبار سے متعلقہ جگہ پر نہیں تھے، انہیں متعلقہ موضوع کے تحت رکھا گیا۔ اس طرح کئی جلدیں خصوصاً دوسری جلد، 7ویں جلد اور 8ویں جلد کی ترتیب خاصی تبدیل ہو گئی۔ پہلے مسائل کی 10 جلدیں تھیں، اب بڑے سائز کی وجہ سے اس کی 8 جلدیں تیار ہوئی ہیں۔ یہ میں نے آپ احباب کے سامنے حضرت لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کا فتاوی، آپ کے مسائل اور ان کے حل کا مختصر سا تعارف جو میری سمجھ میں آیا ہے، اللہ اس میں کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور جو اس کا حق تھا میں وہ حق نہ ادا کر سکا، اللہ اس کو بھی معاف فرمائے، آپ احباب کے سامنے رکھا ہے۔ اب آپ احباب اس آپ کے مسائل اور ان کے حل کے تعارف کو سننے کے بعد اب اس فتوے کو سامنے رکھیے، اب ان کے مسائل پر غور کیجئے، امید ہے کہ کافی فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔